صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دن تھے۔ مکہ میں بہت تیز دھوپ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈال قدموں کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور ابو جہل کا کھجوروں کا باغ نظر آیا۔ ابو جہل ایک یہودی آدمی کے ساتھ مل کر کھجوروں کو ایک بوری میں بھر رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بھوک لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیرے دھیرے باغ کی طرف بڑھ گئے اور بہت نرمی سے کہا، السلام علیکم چچا جان، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ابو جہل نے کہا، میں تجھے کھجوریں دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ جو یہودی بوری بھر رہا ہے، وہ بوری سر پر رکھ کر میرے گھر پہنچا دے، پھر کھجور ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے پاس چلے گئے۔ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بوری اپنے سر پر اٹھا کے لے جانا چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا، اتنی چھوٹی عمر میں تم یہ بوری اٹھا سکتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اٹھا کے لے جا سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوری سر پر رکھی اور چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر روحانی سکون تھا۔ ابو جہل اور وہ یہودی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بوری ابو جہل کے گھر کے سامنے رکھ دی۔ یہودی نے وہ بوری اندر رکھ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کھجور دے دیں۔ ابو جہل نے ایک کھجور دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، چچا جان، کیا آپ مجھے ایک اور کھجور نہیں دیں گے؟ یہ معصوم خواہش سن کر ابو جہل کے اندر کی آگ اور بھڑک گئی۔ ابو جہل نے ایک تھپڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مارا۔ اسی لمحے جیسے سورج ڈوب گیا ہو، آسمان پھٹ گیا ہو، ہوا تھم گئی ہو، ابو جہل ہنستے ہوئے اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ اسی وقت کھجور کی بوری کھولی گئی تو چونکا دینے والا منظر سامنے آیا۔ ساری کھجوریں چھوٹے چھوٹے پتھر بن گئیں۔ یہ دیکھ کر یہودی حیران رہ گیا، آنکھیں پھیل گئیں، زبان خاموش ہو گئی۔ وہ بھاگا بھاگا اپنے سردار کو یہ خبر دینے چلا گیا۔ ادھر ابو جہل گھر سے باہر آیا اور غصے سے بولا، اے محمد، تم نے میری کھجوروں پر جادو کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اس نے ایک اور تھپڑ مارا، ہر چیز تھم گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو نکل گئے۔ میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، لیکن دیکھیں کیا شفقت تھی، کیا رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر نہیں گئے، بلکہ ایک پہاڑ کے کنارے جا کے کھڑے ہو گئے۔ درخت اور پہاڑ جیسے پکار اٹھے، جسے نہ پیدا کیا جاتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان، کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ عظیم نبی آج بھوکے نظر انداز کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابو جہل کے دل میں رحم نہ آیا۔ ادھر وہ یہودی شخص اپنے سردار کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے۔ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ ایک تماچا لگنے سے ساری کھجوریں پتھر بن گئیں۔ بتائیں، کیا یہ جادو ہو سکتا ہے یا الہی طاقت؟ ابو جہل خاموش رہا، پھر بولا، ہم نے بھی سنا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے آخری اور عظیم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، مگر کیا یہ واقعی ہی وہی محمد ہیں؟ ہمیں اپنے مذہبی پیشوا سے پتہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس دنیا سے ہی ختم کر دیں گے۔ تم لوگ جاؤ اور پتہ کرو۔ وہ یہودی چلا گیا۔ رستے میں ابو جہل کے باغ کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ابو جہل کے باغ میں درختوں پر ایک بھی کھجور نہ تھی، صرف پتھر ہی پتھر تھے۔
وہ بھاگتا ہوا ابو جہل کے گھر کی طرف آیا اور بولا، بھائی آپ کے باغ کی ساری کھجوریں پتھر بن گئی ہیں، اگر یہ نہ سنبھالا گیا تو بہت نقصان ہوگا۔ ابو جہل ظالم تھا، معافی مانگنے والا نہیں تھا۔ وہ نرمی سے بولا، چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو جہل نے آواز لگائی، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے میرا سارا باغ خراب کر دیا ہے۔ وہ گھر نہیں ہے، کیا پہاڑ کے اس کنارے اسے کوئی شیر تو نہیں کھا گیا؟ حضرت ابو طالب بہت پریشان ہو کر پہاڑ کی طرف گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے کنارے پر بیٹھے رو رہے تھے۔ بہت جانور، شیر، ہرن کہہ رہے تھے کہ یہ تماچا جیسے ہمیں لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ روئیں، ہم سے نہیں برداشت کر پا رہے۔ کچھ لمحے کے بعد حضرت ابو طالب وہاں پہنچ گئے اور یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کچھ نہ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر چپ کروا کے گھر واپس لے آئے۔ سبحان اللہ۔